السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ شورا شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الشورا مکیہ۔ سورہ شورا یہ مکی صورت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ کے زمانہ میں اتری۔ اس کی 53 آیات ہیں اور 5 رکوع۔ یہ ترتیب کے لحاظ پر 42 نمبر پر ہے اور یہ نازل ہونے کے لحاظ سے یہ 62 نمبر پر ہے۔ یہ مکی صورت ہے اور مکی صورتوں کا مزاج یہ ہے کہ ان میں زیادہ تر عقیدے کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی قدرت، اور پھر اس پر دلیل کے طور پر پہلی قوموں کے واقعات، انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ اور یہ سب چیزیں، یعنی عقائد کے متعلقہ چیزیں ایسی صورتوں میں بیان کی جاتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم عین سین قاف۔ یہ 5 حروف مقطعات ہیں جن کا معنی اور مفہوم صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی ہے اور ان لوگوں کی طرف بھی جو آپ سے پہلے تھے، اللہ رب العزت نے جو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ كذلك اسی طرح، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کا نازل ہونا یہ کوئی ایسی نئی اور قابل تعجب چیز نہیں ہے کہ کفار مکہ اس پر تعجب کرتے ہیں، بلکہ یہ سلسلہ تو بہت پہلے سے شروع دنیا سے چلا آ رہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام انبیاء کی آخری کڑی ہیں جن کی تعداد لاکھ کے آگے پیچھے۔ تو جس یعنی سلسلے کا اتنا لمبا چوڑا معاملہ ہو، جو اتنا لمبا چوڑا سلسلہ ہو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی آخری کڑی ہوں، تو اس میں تو تعجب کی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی۔ اور پھر یہ ہے کہ اس کو اللہ نے نازل کیا ہے جو غالب ہے اور پر حکمت ہے، یعنی یہ کوئی بغیر سوچی سمجھی باتیں نہیں ہیں، بلکہ پورے غلبے اور پوری حکمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے شریعت کو وضع کیا ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی یہاں تیسری صفت ذکر ہوئی ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ سب سے بلند ہے اور سب سے بڑا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی 5 صفات ہو گئی، یعنی یہ بڑی بڑی 5 صفات اللہ تعالیٰ نے ذکر کر کے یہ بات فرمائی ہے کہ قرآن مجید اللہ کی طرف سے وحی کیا گیا ہے اور یہ اللہ کے پر حکمت ہونے کی وجہ سے قرآن مجید بھی پر حکمت ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں اور کوئی ٹیڑھ یا کمی اور نقص نہیں ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، قریب ہے کہ ان کے اوپر سے آسمان پھٹ جائیں۔ والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، اور فرشتے وہ تسبیح بیان کرتے ہیں اپنے رب کی تعریف کے ساتھ، یعنی الحمدللہ، سبحان اللہ والحمدللہ کے ساتھ۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي الْأَرْضِ، اور وہ ان لوگوں کے لیے بخشش مانگتے ہیں جو زمین میں ہیں۔ الا ان اللہ غفور الرحیم، خبردار، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اللہ رب العزت واحد ہے، لا شریک ہے، لیکن مشرکین کا جو عقیدہ ہے، ان کا عقیدہ اس قدر برا اور خطرناک ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ غیظ و غضب کو ظاہر کر دیں تو ان پر آسمان کو پھاڑ دیں، آسمان پھٹ جائیں، یا پھر اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر آسمان پھٹ جائے تو پھر یہ دیکھیں کہ آسمان پر کس قدر فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اہل ارض کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ اگر آسمان پھٹ جائے اور ان پر آ گرے تو یہ سب جو زمین پر ہم سب رہنے والے ہیں، ہمارا کیا حال ہو جائے، کیا حشر ہو جائے۔ لیکن اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے، یعنی وہ انسانوں کے ساتھ ایسا
اس وقت تک نہیں کرے گا جب تک اس کا ارادہ نہیں ہوگا۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، یعنی فرشتوں کے جو آسمانوں کے اوپر ہیں ان کے دو کام ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے معراج کے موقع پر دیکھا کہ 7 آسمانوں پر کوئی 4 انگلیاں رکھنے کی بھی جگہ خالی نہیں جہاں کوئی فرشتہ نہ ہو، بلکہ سارے آسمان اللہ کے فرشتوں سے بھرے پڑے ہیں، اور سب ہی کوئی رکوع کی حالت میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قیام ہے، کوئی تسبیحات ذکر کر رہا ہے، یعنی اللہ کے ذکر میں سب کے سب مصروف ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ وہ تھکتے ہیں، نہ ان میں اکتاہٹ آتی ہے، اور نہ ہی ان میں تھکاوٹ کی وجہ سے کوئی رکاوٹ آتی ہے کہ کبھی کر لیں یا نہ کریں، مسلسل گویا وہ اللہ کے روبوٹ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے بھی ان کو جس کام کے لیے مقرر کر دیا ہے وہ کر رہے ہیں۔ دوسرا ان کا کام ہے استغفار کرنا۔ تو یہاں بعض مفسرین کا خیال ہے کہ وہ صرف ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور بعض کا خیال ہے کہ لمن فی الارض سے یہ عام ہے، یعنی سب کے لیے، جن میں مشرک بھی آ جاتے ہیں، کافر بھی آ جاتے ہیں، مسلمان بھی آ جاتے ہیں۔ تو یہاں پھر ایک ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو مشرکوں کے لیے بخشش کی دعا کرنے سے منع کی ہے، تو پھر فرشتے کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب تک مشرک اور کافر زندہ ہے اس کے لیے بخشش کی دعا کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرک قبائل کے لیے، کافر قبائل کے لیے ہدایت کی دعا کی ہے، اور یعنی اللہ تعالیٰ سے ان کی ہدایت مانگی ہے۔ یہ جو دعا کا مانگنا منع ہے نا، یہ مشرک اور کافر کی حالت کفر اور حالت شرک میں موت کے بعد ہے، اور وہ بھی حالت کفر اور حالت شرک وہ والی ہے جس میں وہ کلمہ ہی نہیں پڑھتا، یعنی علی اعلان وہ کافر ہے، یا آج کل وہ یہودی ہے یا عیسائی ہے، اور اپنی عیسائیت پر یا یہودیت پر یا کفر پر یا پھر کلمہ پڑھنے کے بغیر بتوں کو پوجتے ہوئے اگر وہ مر جائے تو ایسے شخص کے لیے بخشش کی دعا نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی 2 صفات کا ذکر کیا، وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، کہ وہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ غفور کا تعلق ہوتا ہے پچھلے گزشتہ گناہوں کی معافی کے ساتھ، اور رحیم کا تعلق ہے کہ ایسے شخص کو جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے اپنی رحمت کے ساتھ بچا لیتا ہے۔ یعنی مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ جب بھی مسلمان گناہ کرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے دل کے اندر ایک تنبیہ پیدا ہوتی ہے کہ ایسا نہ کرو، لیکن اگر وہ ہٹ جائے تو ٹھیک ہے، نہ ہٹے تو پھر شیطان اس کے اوپر غالب آ جاتا ہے اور پھر وہ گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے۔ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ، اور وہ لوگ جنہوں نے پکڑے ہیں اللہ کے سوا دوست، اللہ حفیظ علیہم، اللہ ہی ان کے اوپر نگہبان ہے، نگہبانی کرنے والا ہے۔ وما انت علیہم بوکیل، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر وکیل نہیں ہیں، ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ تو اللہ حفیظ کا مطلب یہ ہوا کہ جو مشرک لوگ ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ اللہ کی پکڑ سے باہر ہیں، اللہ کی گرفت میں نہیں ہیں، نہیں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی پوری گرفت اور نگرانی میں ہیں۔ اللہ ان کو دیکھ رہا ہے، صرف وہ ایسے ہی کہ جس طرح ایک شریر بچے کو کچھ تھوڑی سی مہلت دی جاتی ہے، ایسے ہی وہ کچھ مہلت میں ہیں، اور جیسے ہی ان کی مہلت کا وقت ختم ہوا تو ان بطش ربک لشدید، تو پھر اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ جب بندوں کو، مجرموں کو پکڑتا ہے تو پھر اس کی پکڑ سے کوئی نہیں چھوڑ سکتا۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے وحی کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قرآن مجید کو عربی زبان میں، لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، تاکہ آپ اصل بستی والوں کو، یعنی ام القریٰ جو بستیوں کی جڑ ہے، مکہ والے، ان کو ڈرائیں، وَمَنْ حَوْلَهَا، اور اس کے ارد گرد والوں کو ڈرائیں، وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور آپ قیامت کے دن سے ڈرائیں جس میں کوئی شک نہیں، فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ، اس دن ایک جماعت جنت میں ہوگی اور ایک جماعت جہنم میں ہوگی۔ یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے انہی الفاظ کو دہرایا کہ اسی طرح، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے پہلے انبیاء کو وحی عطا کی، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن دیا اور عربی زبان میں دیا، کیونکہ عربی زبان ہی سب سے اصل
اور پہلی بولی ہے، اور پھر یہ مفصل ہے، اس طرح کی تفصیل کسی دوسری زبان میں نہیں ہے۔ پھر یہ سہل ہے، باقی زبانوں کی نسبت آسان ہے، اس میں معنی و مفہوم بہت اچھی طرح سے سمجھ آ جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو سب کے لیے یاد کرنا آسان بنا دیا، اور پھر اس کا مقصد کیا تھا، لِتُنذِرَ، تاکہ آپ ڈرائیں۔ یہ انذر ینذر، اس کے دو مفعول ہوتے ہیں، یعنی ڈرائیں۔ پہلے تو یہ ہے کہ کس کو ڈرائیں، اور پھر یہ ہے کہ کس سے ڈرائیں۔ دونوں چیزوں کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہاں دیا۔ پہلا جواب یہ دیا کہ ام القریٰ ومن حولہا، کہ مکہ والوں کو اور اس کے ارد گرد، حولہا سے مراد پوری دنیا آ جاتی ہے۔ اور پھر دوسرا مفعول اس کا یہ ہے کہ آپ قیامت کے دن سے ڈرائیں، جس میں کوئی شک نہیں، یعنی اس میں حساب و کتاب کے بارے میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں۔ اور پھر ان دونوں کا جو مقصد ہے وہ ذکر کیا کہ آپ کے ڈرانے کے بعد ایک فریق تو جنت میں ہوگا، اور ایک فریق جس نے نافرمانی کی وہ جہنم میں ہوگا۔ اب یہاں یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی طرح اگر انسانوں کو بھی ہدایت دے دیتا تو جہنم میں کوئی بھی نہ جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب اس آیت مبارکہ میں دیا، فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک ہی جماعت کی طرح بنا دیتا، وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، اور لیکن وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور جو لوگ ظالم ہیں ان کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اگر سارے لوگوں کو ایک ہی طرح کا بنا دیتا تو پھر نیکی زیادہ کرنے والے اور نافرمانی کرنے والے دونوں میں فرق کیا ہوتا؟ نیکی کرنے والوں کو کیا صلہ ملتا اور گناہ کرنے والوں کو کیا سزا ملتی؟ پھر تو یہ بات ہی ختم ہو جاتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ارادہ ہے کہ اس نے انسان کو عمل کے بارے میں با اختیار بنا دیا، اور پھر وہ نیکی کرنے والوں کو جنت کی صورت میں انعام دے گا اور گناہ کرنے والوں کو جہنم کی صورت میں سزا دے گا۔ اور یہ بھی بتا دیا کہ دنیا میں اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کا دامن نہیں تھامتے تو قیامت کے دن ان کے لیے کوئی بھی دوست اور کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا، کیونکہ انسان جب بھی کسی مصیبت میں پھنستا ہے تو پھر وہ اپنے کسی دوست یا مددگار کو ہی طلب کرتا ہے۔ اسی لیے بتا دیا کہ پھر قیامت کے دن ان کو جہنم سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ام اتخذوا من دونہ اولیاء، کیا انہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو دوست بنا رکھا ہے؟ فاللہ هو الولی وهو یحیی الموتى وهو علی کل شیء قدیر، پس اللہ تعالیٰ ہی سب سے اچھا دوست ہے، اصل دوست ہے، اور وہی مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے، اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو اولیاء یعنی ولی بنانا، دوست بنانا، معبود کی بجائے اللہ تعالیٰ نے یہاں ولی کا لفظ ذکر کیا ہے، اس لیے کہ عبادت ہمیشہ محبت کی وجہ سے ہی ہوتی ہے۔ جس میں محبت نہیں ہے وہ اس کی اطاعت نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ اللہم انی اسألک حبک، اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف، اپنی خوبصورتی، اپنی بڑائی، اپنی عظمت، یہ اپنی قدرت، یہ سب چیزیں قرآن میں اسی لیے ذکر کی ہیں کہ یہ سب صفات جس دوست میں ہوں اس کا دامن تو کبھی بھی نہیں چھوڑا جاتا۔ تو کافروں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو دوست بنایا، حالانکہ اللہ تعالیٰ صاحب قدرت ہے کہ وہ تو مردوں کو بھی زندہ کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جبکہ ان کے دوست جو اللہ کے علاوہ ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ تو اپنے آپ کو بھی کسی مصیبت، بیماری، موت، تکلیف، کسی چیز سے بھی اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، تو وہ دوسروں کو کیسے بچائیں گے؟ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اور تم جس چیز کے بارے میں بھی اختلاف کرو، یعنی کچھ بھی اختلاف کرو، فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، پس اس کا فیصلہ تو اللہ کی طرف ہے۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، تمہارا یہ اللہ میرا رب ہے، میں اسی پر توکل کرتا ہوں اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ہی مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں،
اور میں ہی ہر چیز پر قادر ہوں اور میں ہی خالق کائنات ہوں، تو پھر اختلافات کا حل بھی میری ہی مرضی سے ہونا چاہیے۔ تو یعنی اس میں ایک تو یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ جب اللہ ارض و سماوات، موت و حیات اور ہر چیز کا مالک ہے، تو پھر ہر جھگڑے کا فیصلہ اسی کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے، اسی کی شریعت کو فیصل سمجھنا چاہیے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فیصلہ کرتے ہیں یا جو بھی حکم صادر فرماتے ہیں وہ سب اللہ کے فیصلے کے مطابق ہی ہے۔ آپ ہر تنازع کا حل اللہ کی مرضی کے مطابق ہی تلاش کرتے تھے اور اس کے علاوہ کسی اور چیز کو حل نہیں مانتے تھے۔ پھر اس کا تیسرا مطلب یہ ہے کہ یہود و نصارہ نے اپنے اختلافات کو اپنے احبار اور رہبان کے حوالے کر دیا، یعنی اپنے علماء اور عبادت گزاروں کے حوالے کر دیا، تو انہوں نے اپنی مرضیوں کو شامل کر کے اللہ تعالیٰ کے دین کو پیچھے چھوڑ دیا اور انہوں نے اپنے دین کو اپنی قوم کے لیے بگاڑ کے رکھ دیا۔ پھر اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ یہود و نصارہ نے حلال اور حرام کا اختیار اپنے علماء کو دے دیا تھا، جنہوں نے شریعت میں اپنی مرضیوں کو اس طرح سے شامل کیا کہ ان کی شریعت کی جو اصل صورت تھی وہ باقی ہی نہ رہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ بھی پہلی امتوں کی طرح ان کے یہ نشانہ بشانہ چلو گے، اور جب تک تم اپنے قرآن اور حدیث پر عمل نہیں جاری رکھو گے، ان کی اطاعت شروع کر دو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، اور جب اپنے قرآن اور حدیث پر تم عمل رکھو گے تو پھر تم گمراہی سے بچے رہو گے۔ یہاں بھی یہی چیز ذکر کی ہے، فرمایا کہ ذالکم اللہ ربی، کہ تمہارا یہ اللہ، یہ ہے میرا رب، میرا توکل اور میرا رجوع اسی کی طرف ہے۔ فاطر السماوات والارض، وہی ارض و سماوات کو پیدا کرنے والا ہے۔ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اس نے تمہارے لیے تمہارے نفسوں سے جوڑے پیدا کیے ہیں۔ یزرعکم فیہ، وہی تمہیں اس زمین میں پھیلاتا ہے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس جیسا کوئی بھی نہیں اور وہی سمیع ہے، سننے والا ہے اور وہی دیکھنے والا ہے۔ یعنی جو اللہ جو سب کا دوست ہے، جو مسلمانوں کا، مومنوں کا دوست ہے، وہ ہے فاطر السماوات والارض، یعنی اس کی ایک بہت بڑی صفت یہ ہے کہ وہ زمین و آسمان کا فاطر ہے، خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ اور پھر یہ کہ یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام یہ بھی ہے کہ اس نے ہمارے جوڑے بنائے، یعنی مرد، عورتیں، جانوروں میں، ہر چیز میں اس نے جوڑے بنائے اور اس جوڑوں سے اس نے تمہیں پھیلایا۔ یزرعکم فی، یعنی انسان آپس کے تعلقات کے ساتھ زمین میں پھیل رہا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک بہت بڑی رحمت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو پھیلنے کا یہ ذریعہ جو بنایا ہے، اس میں بہت سی حکمتیں ہیں کہ اگر انسان کی تخلیق اس طرح سے نہ ہوتی تو کوئی ایک دوسرے کو پہچانتا ہی نہ۔ فرمایا لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں، یعنی اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مثال نہیں دے سکتے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کس طرح کا ہے، یہ ہمیں مثال دینے سے منع کیا گیا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ افعال میں اس جیسا کوئی نہیں، یعنی اس نے جو ارض و سماوات بنائے ہیں، زمین بنائی ہے، پھل پھول اگائے ہیں، جو کچھ بھی کیا ہے، کوئی دوسرا اس طرح کا نہیں کر سکتا۔ پھر اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ صفات میں اس جیسا کوئی نہیں، یعنی اللہ کا سمیع و بصیر ہونا، اللہ تعالیٰ کا بولنا، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کرنا، اللہ کا غضبناک ہونا، یا اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر رحم کرنا، اس کی مثال ہم کسی سے بھی نہیں دے سکتے، کیونکہ کسی دوسرے کا غضب، دوسرے کی سماعت، دوسرے کی حکمت، کسی اور کا علم، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کسی قسم کی کوئی مثال نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ہر صفت میں بے مثال ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض، اسی کے لیے ہے چابیاں آسمانوں کی اور زمین کی۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، وہ رزق پھیلاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور کم کر دیتا ہے۔ انہ بکل شیء علیم، بے شک وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو مقالید السماوات یعنی زمین و آسمان کے خزانے۔ آسمان کے خزانے کیا؟ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی رحمتوں کا نازل ہونا، رحمت فرشتوں کا رحمت لے کے آنا،
بارشوں کا برسنا، ہواؤں کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے چلانا، یہ سب چیزیں اللہ کے اختیار میں۔ اور زمین کی چابیاں کہ دیکھیں کہ یعنی کسان کا کام تو اتنا ہی ہے نا کہ وہ زمین تیار کرتا ہے، دانہ ڈالتا ہے، اگانا کس کا کام ہے، پھر اس کے اندر وہ جو کھیت ہے اس میں دانہ ڈالنا کس کا کام ہے، درخت کو اگا کر اس کے اوپر پھل لگانا کس کا کام ہے، پھر اس پھل میں ذائقہ بھرنا کس کا کام ہے۔ کہ آم کا درخت ایک بھی لگا ہے دوسرا بھی، لیکن ایک کا آم مزیدار ہے اور دوسرے کا نہیں، قسم بھی وہی ہے، محنت بھی وہی ہے، طریقہ بھی وہی ہے، لیکن پھل اچھا نہیں آتا۔ تو یہ سب چیزیں یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں۔ وہ جس کو چاہتا ہے، جس کے لیے دولت اس کی حکمت کے مطابق بہتر ہے یا آزمائش ہے، اس کو دے دیتا ہے، اور جس کے لیے غربت بہتر ہے یا اس کی آزمائش ہے، اس کو کم دے دیتا ہے۔ اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ یعنی بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ ایک صحت مند آدمی جب اللہ تعالیٰ اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ شخص کسی گناہ کی طرف مائل ہو جائے گا، یا اس کے گناہ بہت زیادہ ہو گئے، یا یہ اپنے مقام و مرتبہ کو نہیں پا رہا، اللہ تعالیٰ اس کو کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتا ہے، تو اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں اور اس کا درجہ بڑھا دیتے ہیں، یا اس کے لیے اس کے گناہوں کا وہ بیماری یا تکلیف کفارہ بن جاتی ہے۔ یہ سب حکمتیں صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ ہم کسی مجبور یا کسی ایسے شخص کو دیکھ کر جو کسی یعنی کسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ اس کے اوپر اس کی گناہوں کی سزا ہے یا اس کے درجات کی بلندی ہے یا کیا مقصد ہے، یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک، اس نے طریقہ مقرر کیا ہے تمہارے لیے دین کا، وہی جس کی اس نے وصیت کی ہے نوح علیہ السلام کو، والذی اوحینا الیک، اور جو ہم نے طریقہ آپ کی طرف وحی کیا ہے، وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، اور جس کی ہم نے وصیت کی ہے ابراہیم علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، ان اقیم الدین، یہ کہ دین کو قائم کرو، ولا تتفرقوا فیہ، اور اس میں فرقہ فرقہ نہ ہو جاؤ، کبر علی المشرکین، مشرکوں کے لیے یہ ایک بہت بڑی بات ہے، کون سی؟ ما تدعوہم الیہ، جس کی طرف تم ان کو دعوت دے رہے ہو۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ دین اور شریعت کا یعنی شریعت ساز اور شارع یہ اللہ تعالیٰ خود ہے۔ کسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ شریعت سازی کرے۔ انبیاء علیہم السلام شریعت ساز نہیں ہوتے، شریعت بنانے والے نہیں ہوتے، وہ صرف اللہ کے رسول ہوتے ہیں، اللہ کے پیغام کو آگے پہنچانے والے ہوتے ہیں۔ تو یہاں 5 نبیوں کا ذکر کیا گیا ہے، باقی سب کا کیوں نہیں کیا گیا؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ ناممکن ہے کہ ہر جگہ پر لاکھوں نبیوں کا ذکر کیا جائے، اور پھر یہ ہے کہ ان میں سے جو بڑے بڑے تھے ان کا تذکرہ ہوا کہ سیدنا نوح علیہ السلام یہ پہلے رسول ہیں جو شریعت لے کر آئے اور مشرکین کی طرف بھیجے گئے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسی ہی شریعت دی گئی، اور ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، ان تینوں کا تذکرہ اس لیے کیا گیا کہ ان کی قومیں نبی علیہ السلام کے بعثت کے وقت موجود تھیں، اور اب بھی یہ موجود ہیں، اور قیامت تک یہ اقوام موجود رہیں گی، اس لیے ان نبیوں کا ذکر کیا گیا۔ فرمایا کہ ان کو ہم نے یہ کہا کہ دین کو قائم کرو، دوسری بات یہ کہی کہ فرقہ فرقہ نہ ہو جاؤ، تیسرا ان کو یہ بتایا کہ یہ توحید کی دعوت یہ کوئی معمولی نہیں ہے، بلکہ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، اور ہدایت اسی کو دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو دین کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خود بھی اس پر عمل کیا جائے اور دوسروں کو بھی عمل کے لیے ان کو راغب کیا جائے، تبلیغ کی جائے، لوگوں کو اس کے احکامات سنائے جائیں، اور حکومت اگر حاصل ہو جائے تو پھر ان احکامات کے مطابق پورے اپنے ملک کے نظام کو چلایا جائے۔ اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ دین کی ہم نے وصیت کی تھی، دین بنایا، تو دین ہے کیا؟ تو دین اسلام کے 5 ارکان کا نام ہے، فرشتوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان، تمام کتابوں پر، یوم آخرت پر،
اچھی اور بری تقدیر پر، اور پھر عمل میں خالص ہونا، اور پھر یعنی بہت اچھے طریقے کے ساتھ احسان کے ساتھ عمل کرنا، یہ دین ہے۔ پھر اسی طرح قیامت کے معاملات کی فکر رکھنا، یہ بھی دین کا ہی ایک حصہ ہے۔ اور پھر قرآن مجید میں اور احادیث میں جتنے بھی احکامات ہیں، منع کرنے کے بارے میں ہوں یا حکم دینے کے بارے میں ہوں، یہ سب چیزیں دین ہیں۔ اور یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد، یہ پورے دین کا خلاصہ ہے کہ 2 لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے بات پوری کر دی۔ تو فرمایا کہ اسی دین کی دعوت دو اور فرقے فرقے نہ بنو۔ دوسرا حکم یہ دیا گیا، یعنی دین کو نافذ کرو، اور دوسرا حکم کہ فرقے فرقے نہ ہو جاؤ، کیونکہ فرقے فرقے بننے سے دین کی ساکھ کمزور ہو جاتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، کہ یہ فیصلہ کرنا کہ دیندار کون ہے اور بے دین کون ہے، یہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی شخص اپنی مرضی سے یہ فیصلہ نہ کرے کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے، بلکہ یہ فیصلے سب اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور وہ فرقہ فرقہ نہیں ہوئے مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ گیا، بغیم بینہم، آپس کی سرکشی کی وجہ سے، ولولا کلمۃ سبقت من ربک الی اجل مسمى لقضی بینہم، اور اگر پہلے سے یہ بات نہ لکھی جا چکی ہوتی تیرے رب کی طرف سے، الی اجل مسمى، ایک مقررہ مدت کے لیے، لقضی بینہم، تو ضرور ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب ان قوموں کو پیدا کیا تو ہر ایک کی مہلت لکھی کہ اس کی امت کی کتنی مہلت ہے اور اس کی کتنی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی اس مہلت کو جو دی ہوتی ہے اس کو پورا کرتا ہے۔ اور پھر ان کا یہ ایک اعتراض تھا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ آپ آئے تو ہمارے درمیان لڑائی ہوئی، تو فرمایا کہ علم آنے کے بعد ہی تو فرقہ فرقہ ہونا تھا۔ اب اگر ایک چیز آئی ہی نہیں تو اس کے ماننے اور نہ ماننے والے کس طرح ہوں گے؟ جب علم آیا تو پھر انہوں نے تفرقہ بازی کی، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ آپس کی بغاوت۔ دین حق کی سچائی یا جھوٹ نہیں تھا کہ یہ لوگ نبی علیہ السلام کے احکامات کو اور آپ کے کلام کو جھوٹا سمجھتے تھے، دلی طور پر یہ لوگ سب اس کے اقراری تھے کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں وہ بالکل سچ ہے، کیونکہ وہ معاشرے کے عین مطابق تھا۔ ہم یہ بات سوچ سکتے ہیں کہ انصاف کرنے سے لڑائی پڑتی ہے کہ بے انصافی سے، ایسے ہی یعنی سچ میں برکت ہے یا جھوٹ میں، یہ ساری چیزیں اس طرح کی ہیں کہ انسان کی عقل ان کو سمجھتی ہے۔ اگر مشرکین مکہ نے مخالفت کی، یا آج کا کوئی کافر اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مخالفت کرتا ہے تو وہ صرف ضد کی بنا پر ہے، بغاوت کی بنا پر ہے، اور اس کوئی وجہ اس کی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مہلت کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، یہ اگر وقت مقرر نہ ہوتا تو ان کے جرم اتنے بڑے ہیں مجرمین کے کہ ان کو فوراً ہلاک کر دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس مہلت کو پورا کرتا ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور بے شک وہ لوگ جن کو کتاب کا وارث بنایا گیا، وہ ضرور اپنی کتاب کے بارے میں شک کرنے والے ہیں۔ یعنی ان کو، یہود و نصارہ کو، تو اپنی کتابوں کا ہی یقین نہیں کہ یہ سچی ہیں کہ نہیں، یعنی یہ جانتے ہیں کہ ہماری کتابیں ٹھیک نہیں ہیں۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ زبانیں جن زبانوں میں ان کتابوں کو نازل کیا گیا تھا وہ محفوظ نہیں رہیں، بلکہ وہ زبان ہی ختم ہو گئی، نسلیں ہی ختم ہو گئیں۔ پھر یہ تھا کہ انہوں نے عبارت کو نہیں سنبھالا، جس طرح قرآن مجید کی اصل عربی عبارت ہے نا، پہلی کتابوں کی عبارت نہیں سنبھالی گئی، بلکہ ان کے تراجم جو تھے، ترجمے، وہی پڑھے پڑھاتے جاتے رہے۔ پھر یہ تھا، اس کی ایک وجہ یعنی یہ بھی ہو گئی کہ انہوں نے ان ترجموں میں پھر اپنے بزرگوں کے اقوال کو اس طرح سے شامل کر لیا کہ وہ اصل کتاب اور ترجمے کی تمیز نہ کر سکے۔ پھر اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ کئی زمانے تورات، زبور، انجیل پر ایسے گزرے ہیں کہ جن میں ان کتابوں کو کلی طور پر جلا دیا گیا، اور صرف وہی چیزیں باقی رہ گئیں جو لوگوں کو یاد تھیں، جس کو انہوں نے دوبارہ تحریر کیا، اور اس میں بہت سی چیزیں ایسی تھیں جو اپنی طرف سے بنائی ہوئی تھیں۔ تو ان تمام وجہ ان ساری باتوں کی یہ ہوئی
کہ اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کے نفاذ کا وقت ختم کر دیا تھا۔ اگر ان کا وقت موجود ہوتا تو اللہ ان کی حفاظت کر دیتا، لیکن ان کا وقت ختم ہو چکا تھا اور قرآن مجید کے نازل ہونے اور اس کے نافذ ہونے کا وقت تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی ہے، اور آج وہی شخص جنت میں جانے کی امید رکھ سکتا ہے جو قرآن کے پیروکاروں میں ہے، اور اگر کوئی قرآن مجید کا اور حدیث کا منکر ہے تو وہ جنت میں جانے کی کوئی امید نہیں رکھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔